جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ ہے 5 مسجدوں کا، ان میں سے ایک مسجد ہے المسجد القدیم، الاقصیٰ القدیم، اور اس کو مسجد عمر بن خطاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس اندر جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور وہ کنواں ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر نماز پڑھ سکتا وہ پڑھے، جو نہیں پہنچ سکتا وہ تیل بھجوائے اور اس تیل سے یہاں چراغ جلائے جائیں، گویا کہ اس نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے نماز پڑھی۔ تو وہ تیل یہاں نیچے کنواں ہے اس میں جمع کیا جاتا تھا، تو وہ کنواں ہے، اور 2 ممبر ہیں، ستون ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، تو لہٰذا یہ وہ پلر ہیں 2، دیکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیے تھے جنات سے، ان میں سے 2 باقی ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے اس طرف، اور اس کو پرزرو کرنے کے لیے دیکھیں انہوں نے یہ بنا دیا تاکہ یہ پرزرو رہے، اس کی حفاظت رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے لائبریری ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی لائبریری۔ یہ وہ کنواں ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا جہاں پہ تیل جمع کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے سے چراغ جلایا جاتا ہے۔ اور جو زکریا علیہ السلام کا جو محراب ہے وہ یہ ہے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی اس نے بتایا نا کہ پیچھے جو ہے بنو امیہ کے پیلیسز تھے، وہ کیوں تھے؟ اصل میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب یزید کے زمانے میں واقعہ کربلا ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اب پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ کے خلاف ایک نفرت کی لہر تھی، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو بٹھایا جائے۔ تو نہ مکہ میں وہ ایزیلی جا سکتے تھے، نہ مدینہ میں جاتے تھے، جہاں جاتے تھے لوگ نفرت کرتے تھے، تو انہوں نے پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ کو اپنا مرکز بنایا۔ اچھا، اور اسی لیے عبد الملک بن مروان کی خواہش یہ تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، تیسرے نمبر پہ حضرت عمر، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 3.5-4 مہینے کے لیے حضرت حسن، پھر حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کا جو بیٹا تھا یزید، پتہ ہے نا یزید کے زمانے میں واقعہ کربلا ہوا، تو یزید پھر جب مرا اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا، وہ 40 دن کے لیے بنا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید۔ پھر جب اس نے چھوڑ دی، یعنی 40 دن کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ خلافت نہیں رہ سکتا، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے اور اتنا بڑا ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر مروان جو ہے وہ بنا۔ پھر مروان کے بعد عبد الملک بن مروان بنا۔ تو عبد الملک بن مروان نے، اس کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کا جو پورا کمپاؤنڈ ہے نا، تو وہ جو قبۃ الصخرہ ہے نا، وہ اس نے ماڈل بنوایا ساتھ میں، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کو پورے کو بنایا جائے، یعنی پورا کمپاؤنڈ جو ہے اس طرح سے اس قبہ جو ہے اتنا بڑا ہو کہ پورا کمپاؤنڈ اس کے نیچے آ جائے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا جی چلیں کوشش کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ تو جب وہ بنانا شروع کیا، انہوں نے کہا اس کے لیے تو پیسہ بہت چاہیے، تو پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر وہ اتنا کیا گیا کہ وہ صخرہ کے اوپر جو ہے وہ قبہ بنایا گیا۔ تو اسی زمانے میں پھر انہوں نے اپنے پیلیسز یہاں بنائے، وہ یہاں پہ رہتے تھے اور عوام میں نہیں جاتے تھے، وہ یہیں سے آئے، نماز پڑھی، تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ اور یہ جو پلرز کے حوالے سے دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو عام پتھر لگتے ہیں، یہ جو پتھر ہیں عام پتھر لگ رہے ہیں آپ کو، اتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ عام پتھر نہیں ہے، دیکھیں بہت بڑے بڑے پتھر ہیں۔ لوگوں کا یہ رویہ ہے، کہنا ہے کہ بھائی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی باقیات ہے، اور یہ جو بنایا گیا نا، اس کو اس لیے سپورٹنگ کرنے کے لیے تاکہ یہ پلر جو ہے سپورٹنگ ہو اور تاکہ یہ وہ نیچے نہ گر جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہاں پہ بھی جو اس طرف جو کنواں ہے، دیکھیں ابھی بھی ہم جب آتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو، جیسے مثال کے طور پہ میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک خاتون ہے، وہ جب میں آتا ہوں تو وہ مجھے کبھی 10 پاؤنڈ یا 20 پاؤنڈ دیتی ہیں، وہ بھی بعد میں کہ بھائی وہاں جا کے جو ہے نا وہ اس میں ڈال دینا باکس میں۔ وہ یہ کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اتنے فضائل سنے اس جگہ کی نماز پڑھنے کے، تو اب حضرت میمونہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی وہاں نہ جا سکتا ہو، بھائی ہر ایک تو نہیں آ سکتا نا یہاں پہ، تو وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں آئل بھجوائے، اور آئل سے جب چراغ جلایا جائے گا
اور گویا کہ ایسی ہے جیسا کہ انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی. حضور نے ایک راستہ بتایا ان لوگوں کے لیے جو خود یہاں نہیں آ سکتے. تو آج کل تو یہ الیکٹرکسٹی کا جو بل ہے یہ دیا جاتا ہے، جب وہ آپ پیسے اس میں ڈال دیتے ہیں تو جو بل آتا ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو جیسے آپ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے تو آپ 5-10 پاؤنڈ دے سکتے ہیں اس کو، تو بھائی تو گویا کہ آپ کو نماز کا ثواب مل گیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس جگہ کی اہمیت ہے.